بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. گزشتہ آیات میں بھی اس کا تذکرہ آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات، آپ کی خوبیاں، آپ کے بعض کمالات، آپ کی وجہ سے امت کو جو خوبیاں اور کمالات دیے گئے ہیں ان کا تذکرہ تھا۔ اس آیت کا بھی ایک خاص انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی۔ عجیب شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرماتے ہیں اے نبی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو نبی بنایا، تو اللہ تعالیٰ تو یا محمد کہہ دیتے یا عبدی کہہ دیتے، لیکن یا ایھا النبی ایک محبت کا، ایک آپ کے مقام اور اعزاز اور احترام کے ظاہر کرنے کا انداز ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے کچھ واقعات ایسے پیش آئے تھے کہ آپ کو غیروں کی طرف سے تکلیفیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی اور مثلاً حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا تو لوگوں نے طعنہ بھی دیا اور تکلیفیں تو پیش آتی ہی رہتی تھیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی بھی دی جا رہی ہے اور آپ کے مقام، آپ کے بلند مقام کو بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 5 صفات بیان فرمائیں کہ اے نبی، آپ لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، لوگوں کے طعنہ دینے کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں، لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں آپ اس کی فکر نہ کریں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو یہ اعزاز اور مقام دیا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ کوئی جج یہ کہتا ہے کہ اچھا اگر تم میرے پاس آ کر گواہی دے دو اور بتا دو تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کا اس جگہ کتنا مقام ہے کہ اس کی بات مانی جائے گی۔ عام گواہ ایک تو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ میرا کسی کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے، اب ظاہر ہے کہ سامنے والے کو اپنے گواہ پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، مجھے اپنے گواہ پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن مجھے یہ کہا جائے کہ مجھے گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی جو بتاؤں گا وہ گواہی ہوگی۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ کسی مدعی سے یا مدعا علیہ سے جو دعویٰ کر رہا ہے، جو بھی فریق ہے، ان میں سے ایک سے یہ کہا جائے کہ تمہیں کسی اور کو گواہ لانے کی ضرورت نہیں، خود تم ہی جو گواہی دے دو گے، آپ ہی کی گواہی ہمارے لحاظ سے وہ گواہی ہوگی، آپ کو کوئی اور گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کہیں گے آپ کی بات پکی ہے اور ثابت ہونے والی ہے، آپ کے بات پر ہی عمل ہوگا۔ یہ خاص مقام ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ تو گواہ وہ ہوتا ہے جو قابل احترام ہوگا، جس کی بات مانی جائے، اور خاص طور پہ اگر دو فریق میں سے ایک کو کہا جائے کہ تم جو کہو گے اس کو ہم گواہی کے طور پر مانیں گے، صرف دعویٰ نہیں بلکہ آپ کی بات کو گواہ کے طور پر قبول کیا جائے گا،
تو یہ خاص مقام ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کی مزید وضاحت دیکھیں بخاری وغیرہ میں روایات میں اور احادیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ قیامت کے روز نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، دعوت اللہ کی جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی تھی، آپ نے اسے پورا کیا؟ قوم تک بات پہنچائی تھی؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں پہنچا دی تھی۔ تو امت کو پھر بلایا جائے گا، نوح علیہ السلام کی امت کو۔ نوح علیہ السلام کی امت جب پیش ہوگی، ان سے کہا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے تم لوگوں تک بات پہنچائی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں، کوئی بات نہیں پہنچائی، ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں۔ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، قرآن میں کہیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں۔ نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا یہ تو منع کر رہے ہیں، آپ گواہ پیش کریں۔ نوح علیہ السلام گواہ کہاں سے پیش کریں گے؟ امت انکار کر رہی ہے اور کوئی تھا نہیں۔ امت محمدیہ آگے بڑھے گی اور کہے گی کہ ہم گواہی پیش کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک بات پہنچا دی تھی۔ تو نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ یا اللہ، یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے ایک زمانے کے بعد آئے ہیں، یہ کہاں سے گواہی دے رہے ہیں؟ انہوں نے تو دیکھا نہیں، ان کو پتہ نہیں، یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ تو امت محمدیہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسری تمام امتیں آئیں، اتنے انبیاء آئے، تمام امتیں آئیں، لیکن گواہ کے طور پر اس امت کو یہ اعزاز مل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ اعزاز مل رہا ہے کہ یہ گواہی دے گی اور ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ بہرحال امت محمدیہ کہے گی کہ یہ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت موجود نہیں تھے، کہاں سے گواہی دے رہے ہیں؟ ہم سے پوچھا جائے گا، اس امت سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے کیسے گواہی دے دی، تم تو نہیں تھے، یہ منع کر رہے ہیں۔ تو یہ امت کہے گی کہ یا اللہ، ہم تو موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا تھا، قرآن میں اس کا حکم آیا تھا، ہم نے ہمارا اس پر عقیدہ تھا، ایمان تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت تک بات پہنچائی تھی، اور قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، پوری صورت ہے اس بارے میں اور جگہ جگہ ذکر ہے۔ اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت محمدیہ کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی میں نے اس امت تک یہ بات پہنچائی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک بات پہنچا دی تھی، میں بھی گواہی دیتا ہوں، یہ امت بھی گواہی دیتی ہے، اور یہی صحیح بات ہے۔ تو اس پر نوح علیہ السلام کے حق میں جو گواہی دی جائے گی، یہ امت گواہی دے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سچائی کی جو گواہی دیں گے، اس گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ یہ ہو گیا انا ارسلناک شاہدن۔ تو شاہد کے ایک معنی تو ہیں کہ آپ جو بات کہیں گے، جیسے گواہی جب کوئی دیتا ہے تو جب گواہی سے کوئی بات ثابت ہو جاتی ہے تو وہ بات مان لی جاتی ہے، تو اسی طرح آپ کی بات بھی مان لی جائے گی، اور آپ جب قیامت کے روز کوئی بات کہیں گے تو جیسے گواہی دیتا ہے، آپ کی باتوں کو قبول کیا جائے گا۔ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی مقام اور خصوصی اعزاز اچھی طرح واضح اور ظاہر ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ دوسری امتوں کے حق میں جب یہ امت گواہی دے گی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صداقت اور سچائی کی گواہی دیں گے۔ دو بات ہو گئی شاہدن میں، اور تیسری بات جو بعض مفسرین نے، بعض تابعین نے بیان فرمائی ہے، اور بعض مفسرین نے نقل فرمائی ہے اور تابعین سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چونکہ امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اب کتنی تفصیل سے واللہ عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ان کے اعمال کے ذریعے سے پہچانتے ہیں کہ فلانے کے یہ اعمال، فلانے کے یہ اعمال، اس کے یہ اخلاق۔ تو اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے افراد کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ میرا ہے، یہ ایسا ہے، یہ اچھا ہے، تو جس کے بارے میں جو گواہی دیں گے آپ کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یہ بعض مفسرین سے منقول ہے، تابعین سے منقول ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر امتی کے ہر عمل کے بارے میں تو نہیں، لیکن بعض کے حق میں یہ بات ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ اخیری جو بات ہے اس کو ہم قاعدہ کلیہ اور یقین کے ساتھ نہیں لے سکتے کہ ہر امتی کے ہر عمل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح ظاہر فرماتے ہیں۔ خیر، مقصد جو ہے آپ کے علو مقام کو بیان کرنا ہے اور اس امت کو تسلی دینا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، دوسری صفت آپ کی بیان فرمائی مبشرا، تیسری ہے نذیرا۔ شاہد تو آپ کا علو مقام ہے، اور مبشر اور نذیر خوشخبری دینے والا کن کو؟ جو اطاعت کرنے والے ہوں، جو بات ماننے والے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، تو ان کے لیے تو آپ مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے کہ جنت ہے، اللہ کی طرف سے رضا ہے، اللہ کی رحمت ہے، مغفرت ہے۔ نذیراً، ڈرانے والے، جو بات نہیں مانتے، جو مخالفت کرتے ہیں، حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ اگر یہ کام نہیں کیا، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا تو یہ ہوگا، نافرمانی کی تو یہ ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ ہوگا، ایمان قبول نہیں کیا تو یہ ہوگا۔ نذیراً، انبیاء کی یہ خاص شان ہوتی ہے، بشیر اور نذیر۔ 3 صفتیں ہو گئیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ ہی کے حکم سے۔ دیکھو اب اس کو ہمیں یہ چیز ہمیں غور کرنے کی ہے۔ ہمارے سامنے یہ بات، اب ہم الفاظ کو اگر دیکھیں کہ انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ کے ساتھ باذنہ کی قید آ گئی، یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت الی اللہ کا کام کر رہے ہیں اس میں باذنہ میں 2 باتیں آ گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اس میں خاص طور پر 2 باتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے نہیں فرماتے، اللہ کے حکم سے بات آگے پہنچا رہے ہیں۔ 2 اہم باتیں آ گئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دعوت الی اللہ کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی خاص ضرورت ہوتی ہے، آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان جب دعوت الی اللہ کا کام کرتا ہے اپنوں میں، جب انسان کوئی کام کرتا ہے اور اپنوں کو بھی جب غلط چیز سے روکنے کا کوئی موقع آتا ہے یا کوئی اچھی بات کہنے کا موقع آتا ہے، تو وہاں پر بھی مخالفتیں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی انسان کو بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی انسان کر کے دیکھے کہ غلط اور باطل کے خلاف انسان جم جائے تو اس وقت کتنا مشکل ہے، لوگ کیسے طعنے دیتے ہیں، کس طرح کے لوگ الزامات دیتے ہیں۔ تو اس لیے داعین الی اللہ، دعوت الی اللہ کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال جب دعوت الی اللہ کا کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت کی بھی بہت ضرورت ہوگی باذنہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہے تو اللہ کی نصرت اور مدد بھی شامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ داعین الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے حکم کے موافق ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو۔ ایسا نہ ہو، یہ بہت اہم چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک چیز خلاف شرع نہیں ہے لیکن ہماری مرضی کے خلاف ہے تو ہم لوگوں کو اس کا پابند کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کرو۔ ایسا ہوتا ہے، ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو، لیکن شرعی لحاظ سے وہ کوئی فرض اور واجب چیز نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی میرے پاس میرے گھر آتا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو یہاں پر تو اس طرح رہنا ہوگا، میں نے کسی کو بلایا نہیں، لیکن کوئی میرے پاس آتا ہے، میری جگہ آتا ہے، میں اس کے کہتا ہوں دیکھو یہاں کے لیے یہ شرط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ شرائط ہے، ہر ادارے کے اپنے شرائط ہوتے ہیں، مدرسے کے شرائط ہوتے ہیں، انسان کے اپنے علاقے کے اپنے شرائط، لیکن عام لوگوں پر لازم کر دینا کہ تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا، جو نہیں کرتا وہ اچھا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ بِإِذْنِهِ، دیکھو شریعت نے حکم دیا یا نہیں دیا، شریعت نے اس چیز کو لازم کیا یا نہیں کیا۔ ایک شخص ہے جو نفل نہیں پڑھتا، فرض پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے، نفل نہیں پڑھتا، ہم کہ مسجد آنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ نفل نہیں پڑھتے، ایسی بات نہیں ہے۔
اس لیے کہ نفل پڑھنا، نفل نماز جو ہے وہ کئی شرعی لحاظ سے لازم تو ہے نہیں، تو پھر شریعت نے جب حکم نہیں دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی پر لازم کریں؟ باذن ہی اللہ کے حکم کے موافق ہونا چاہیے، شرعی حکم کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ ایک بات جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ چونکہ کتابوں میں اس طرح صاف صاف لکھا ہوا نہیں ملا تھا تو علماء سے تائید کے بعد پھر میں اس کو لکھ رہا ہوں اور لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو چیز منکر نہ ہو، غیر منکر پر نکیر کرنا یہ بھی منکر ہے۔ عجیب بات ہے، غیر منکر پر نکیر کرنا یہ بھی منکر ہے۔ جو چیز منکر نہ ہو، خلاف شرع نہ ہو، اس پر کسی کو کہنا ایسا نہ کرو، جب وہ خلاف شرع نہیں ہے تو اس کو کرنے دو۔ غیر منکر پہ نکیر کرنا یہ خود ایک منکر ہے۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اپنوں کی بات الگ ہے، انسان اپنی اولاد کو ایسی چیزوں کا پابند کر سکتا ہے جو شرعی لحاظ سے ضروری نہیں، لیکن ہماری مرضی ہے۔ ہم ایک چیز چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آداب سکھانے کے لیے ایک چیز سکھانا چاہ رہے ہیں اپنوں کو، اپنے ماتحتوں کو، وہ ٹھیک ہے، لیکن عام لوگوں پر اس کو لازم کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ جو نہ کرے اس کو برا سمجھنا یہ غلط ہے، یہ منکر ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، دعوت الی اللہ میں بِإِذْنِهِ کی قید ہے۔ شریعت کے مختلف احکام ہیں، فرائض، واجبات، سنن ہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں۔ تو سنن، مستحبات، سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، کوئی ادب عمل ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر اگر وہ ہمارا ماتحت نہیں ہے تو ہم اس پر نکیر نہیں کر سکتے، اس پر کسی کی کو نکیر کرنا درست نہیں ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، فقہاء نے لکھا ہوا اپنی کتابوں میں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، تو ہر شریعت کے ایک حکم کا ایک درجہ ہوتا ہے اور اس پر نکیر بھی اسی درجے کے اعتبار سے ہوگی۔ ہاں، ترغیبی انداز میں کہہ سکتے ہیں دیکھو پڑھ لینا چاہیے، دیکھو اس طرح کر لینا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بات الگ ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے اللہ کی اجازت یعنی اللہ کے حکم سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صفت ہو گئی۔ اور پانچویں صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سراجا منیرا، آپ روشن چراغ ہیں، روشن کرنے والے چراغ ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے، پھر ہم ان کو الگ کر لیں گے کہ یہ 5 صفات میں کس طرح الگ الگ 5 صفتیں جو بیان کی گئی ہیں، لیکن پہلے اس کو سمجھیں کہ سراج منیرا یہ صفت، اس کے کیا معنی اور کیوں سراج کہا؟ چراغ کی روشنی ظاہراً ہلکی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور نورانیت تو بہت بڑھ کر، سورج سے بھی بڑھ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شمس منیرہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ قمر منیرہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ کیوں سراج منیرہ؟ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، حکمتیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ایسی تھی کہ جب چاہیں، اور ایسی ہے، صرف تھی نہیں ہے، ایسی ہے اور ایسی تھی کہ انسان جب چاہے، جس وقت چاہے، جس جگہ چاہے، آپ کے نور سے نور حاصل کر سکتا ہے۔ سورج دن میں نکلا ہے تو رات میں نہیں ہے۔ بعض علاقے وہ ہیں جہاں راتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں اور سورج کی روشنی سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک بات تو سورج کے اوقات متعین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور آپ کے نور سے نور حاصل کرنے اور فائدہ حاصل کرنے کی کوئی اوقات متعین اور محدود نہیں ہے، جب چاہے نور حاصل کر لے، فائدہ حاصل کر لے۔ کیسے؟ آپ پر درود بھیج کر، آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر کے آپ کا قرب حاصل کرتا رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور آپ کی نورانیت سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے، تو ہر وقت یہ فیض جاری ہے، ہر وقت انسان اس نور سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے چراغ کا، دوسرا یہ کہ سورج کی روشنی جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا انسان کے اختیار سے نہیں ہوتا۔ نہ چاہنے والے کو بھی دھوپ کی روشنی مل جائے گی، انسان چاہتا پردے بند کر دیتا ہے تب بھی روشنی اندر آ رہی ہے، اس کو روکنا چاہ رہا ہے کہ مجھے سونا ہے لیکن روشنی اندر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت وہ ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے
کہ جو چاہے حاصل کر لے اور جب چاہے حاصل کر لے۔ حاصل کرنا آسان، اس تک پہنچنا آسان ہے، اس لیے سراجا منیرا فرمایا، شمسم منیرا نہیں فرمایا۔ سورج تک کون پہنچ سکتا ہے؟ سورج کے اوقات متعین ہیں اور سورج کی روشنی غیر اختیاری طور پر سب کو ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فائدہ حاصل کرنا جب چاہے، دنیا کے جس کونے میں چاہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں یمن بھیج رہے تھے قاضی بنا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چل رہے تھے ان کو حکم یہ دیا کہ سواری پر سوار ہو جاؤ، آگے چلتے رہو۔ وہ سواری پر سوار ہو گئے، چلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ رخصت فرمانے کے لیے ساتھ چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ معاذ، شاید آئندہ جب تم آؤ تو میری قبر سے گزرو اور مجھے نہ پاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات بہت زیادہ ایک تو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہی آسان نہیں تھا، لیکن یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رلا دیا، رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو فرمایا تھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو اے معاذ، جو شخص میرے طریقے پر عمل کرتا ہے، جو میرے طریقے پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے قریب ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی ہو، اور جو شخص میرے طریقے پر اور میری تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے، چاہے وہ دنیا میں جہاں بھی ہو اور میرے جتنا قریب ہو۔ وہ سراجا منیرا، تو یہ ہے انسان جب چاہے دنیا کے جتنی دور علاقے میں ہو، مدینہ منورہ سے بہت دور ہے، لیکن وہ نور اور وہ فیض جہاں چاہے حاصل کر سکتا ہے، جب چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ کیسے؟ وہی سنتوں کا اہتمام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، آپ کی تعلیمات پر عمل۔ یہ 5 صفات ہو گئیں۔ اب اس کو ہم غور کریں۔ پہلی صفت تو آپ کا علو مقام ہے، مبشرا و نذیرا۔ دوسری اور تیسری صفت یہ دعوت کے لحاظ سے آپ کی ذمہ داری تھی، اور داعین الی اللہ بھی 3 صفات۔ یہ تو ظاہری طور پر آپ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، دعوت کے لحاظ سے آپ کے یہ کام تھے، اور 5ویں صفت آپ کے قلب کی نورانیت کے اعتبار سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کی نورانیت کے اعتبار سے آپ کو سراجا منیر فرمایا، اور پھر وہ بھی ایسا کہ منیرن، صرف چراغ نہیں بلکہ منیرن، روشن کرنے والا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ اس آیت سے یہ سمجھ لیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت باقی ہے، اور آپ کے نور سے ابھی بھی آپ کے 1000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد بھی امت استفادہ کر سکتی ہے اور کرتی رہے گی، کہ آپ کے نور سے نور حاصل کرتی رہے۔ کیسے؟ آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے۔ جس کو جتنا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، یعنی صحیح معنی میں تعلق ہوگا، محبت کے درجے میں، عظمت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، تو اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات سے اس کو نور ملیں گے، اس کا قلب بھی وہیں سے منور ہوگا۔ وہ سراجا منیرا۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ تو آپ کی شان ہو گئی، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور آپ تو ہیں بشیر، تو ایمان والوں کو یہ بھی خوشخبری سنا دیجئے کہ بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی جانب سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، فضلا کبیرا۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں تسلی دی جا رہی ہے، ہمیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ دیکھو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند نہیں، بلکہ اس امت کا بھی مقام بہت اونچا ہے۔ قرآن میں بھی کہا کنتم خیر امت، قرآن میں بھی ہمیں یہ بتایا کنتم خیر امت، یہ تو بہترین امت ہے، تم بہترین امت ہو۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے، اور تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کی خصوصیات اس امت میں آئیں، کچھ درجے میں جتنی بھی آئیں، جس نے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کیا، ان پر عمل کیا، اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اسی کے مطابق امت میں کمالات آئے۔ اور تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو یہ غلام، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام باندیاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اگر
آپ کی صفات، آپ کے عادات، آپ کے اخلاق یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر خیر الامم والا خطاب بھی ہمیں نہ ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا عکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا عکس امت میں بھی ڈالا، کچھ نہ کچھ وہ چیزیں امت میں رکھی ہیں، وہ سخاوت رکھی، وہ شجاعت رکھی، وہ عبادت کا ذوق رکھا، کہاں کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو زیادہ چیزوں کا میں حصہ ملا، کسی کو کم ملا، لیکن ملا۔ اسی وجہ سے امت کو، اور اس کے علاوہ ویسے بھی اس امت کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو لاڈلی امت ہے، تھوڑا کرو اور زیادہ حاصل کرو، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ۔ بعض ہوتے ہیں نا دکان پہ، ہمارے یہاں بعض ملکوں میں ہوتا ہے کہ کام کرنے والے، کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بس وہ حاضری لگا کے چلے جائیں، ان کا حاضری لگا دینا ہی کافی ہے۔ میں اب اس میں تو نہیں جاتا کہ کہاں پر کیا ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کام کرنے والے وہ کام کریں، لیکن بعض ایسے ہوں گے کہ اچھا یہ ان کو خاص مقام ہے، یہ بس آ کر بیٹھ بھی جائیں تو ان کو تنخواہ دوسروں سے بڑھ کر ملے گی۔ بعض ملکوں کے قانون کے اعتبار سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص ایک محبوب امت، لاڈلی امت بنایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگوں کو یہ مدینہ منورہ پہنچی یہ امت، ان کو افسوس ہوا کہ ہم عمرہ نہیں کر سکتے، مکہ مکرمہ میں تو عمرہ ہوتا تھا، یا رسول اللہ یہاں تو عمرے سے ہم محروم ہو گئے، تو اچھا عمرہ چاہیے، ٹھیک ہے چلو ایسا کر لو کہ یہاں سے وضو کر کے مسجد قباء چلے جاؤ، مسجد قباء جا کر 2 رکعت پڑھ لو، عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ وہاں پر عمرے میں احرام باندھو، جاؤ طواف کرو، سعی کرو، بال کاٹو، وہ تمام احکام، یہاں کوئی پابندی نہیں، جاؤ 2 رکعت پڑھ لو مسجد قباء میں، عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اچھا تو جو لوگ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ ہاں وہ بھی کرتے رہتے ہیں، عمرے کرتے رہتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں بغیر جائے؟ اس لیے کہ وہ فجر کے بعد سے لے کر اپنے مصلی پر بیٹھتے ہیں، کچھ تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، ذکر میں تلاوت میں لگے رہتے ہیں، اور اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو کامل حج، کامل عمرے کا ثواب بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے۔ بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، یہ مؤمنین ہیں، یہ مؤمنین ایسے ہیں کہ یہ روزانہ صبح شام ایک مرتبہ سید الاستغفار پڑھ لیں تو ان کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ فطرت پر مریں گے، اور انتقال ہوا جس روز وہ سید الاستغفار پڑھا تھا، اس کے بعد انتقال ہوا تو فطرت پر موت آئے گی، جنت میں داخلہ، دوزخ سے نجات ہے۔ ہاں ظاہر ہے اپنے اعمال کو درست رکھنا ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ جس دن انتقال ہونے والا اس دن توفیق نہ ہو۔ ایک اپنے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت زیادہ تسلی کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے راستے رکھے ہوئے ہیں نجات کے، اور آسان کر دیے فضیلت حاصل کرنا، لیکن اس کو ہم غلط استعمال نہ کریں کہ اچھا غفور الرحیم ہے بس ٹھیک ہے چلتے رہو۔ وبشر المؤمنین، جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری ہے، ایمان والے اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، تم بس کوشش کرو، آگے بڑھو، دیکھو پھر کیا ملتا ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آپ کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات کا معاملہ فرمایا، آپ کے طفیل میں آپ کی امت کو اتنا اونچا مقام دیا، تو آپ دیکھیے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، جو صاف صاف کافر ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے بھی کافر ہیں، مومن نہیں، تو جو اسلام کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، ان کی بات نہ مانیے۔ وہ کہیں گے کہ اچھا ایسا نہ کیجئے، دیکھیے زید تو آپ کے متبنہ بیٹے ہیں، ان کی بیوی سے نکاح تو آپ بہو سے نکاح ہو جائے گا، آپ ایسا نہ کیجئے، ایک مثال ہے، ورنہ اور جو بھی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ آپ دعوت اللہ کا کام چھوڑ دیجئے، آپ بتوں کی مذمت کرنا چھوڑ دیجئے، توحید کی بات کرنا چھوڑ دیجئے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے۔ والمنافقین، بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، وہ آئیں گے کہیں گے یہ نہ کیجئے، ایسا نہ کیجئے، آپ کے لیے کرنا مناسب نہیں ہے، یہ مصلحت کے خلاف ہے، اللہ کا حکم وہاں مصلحت کیا، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور آپ ان کی تکلیف کا بھی خیال نہ کیجئے۔ یعنی یہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے زبانی، کبھی ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے
ہاتھ سے مار کر تکلیف پہنچا کر عملی. تو ہو سکتا ہے یہاں دو فرق، جیسے بعض مفسرین نے فرمایا اذاہم وتوکل علی اللہ، وہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں زبانی تو اس کی بھی فکر نہ کیجیے، کہنے دیجیے جو کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہہ دیا ختم ہو گیا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، آپ ان کی بالکل نظر انداز کیجیے ان کو. اور آئندہ اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے عملی طور پر، آپ پر شاید حملہ کریں، آپ پر کوئی تکلیف، آپ کو تکلیف پہنچانے کے اور کوئی اسباب اختیار کرنے کی کوشش کریں، وہ توکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، وہ توکل علی اللہ. یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ وعدہ کیا گیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم توکل تھا، لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسباب اختیار نہیں فرمائے تھے. حفاظت کے اسباب بھی ہوتے تھے، اور حفاظت کے اسباب کے ساتھ توکل اللہ پر بھروسہ تھا. یہ بات ہے جس کو توکل کہتے ہیں، کہ اسباب اختیار کریں لیکن بھروسہ اسباب پر نہ ہو، بھروسہ مسبب الاسباب پر ہو. کئی مرتبہ یہ بات آئی ہے، لیکن اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر لیا، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ تو کافی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان، یعنی یہاں پر جو بتایا گیا کہ توکل اختیار کرے، اور توکل میں ظاہر ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرے لیکن اسباب پر نظر نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر نظر ہو. جو اسباب کو پیدا کرنے والا، ان میں تاثیر ڈالنے والا ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے. وکیل کے معنی کارساز، کام بنانے والا، اور کاموں میں قوت ڈالنے والا، اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ ظاہر فرمانے والا. کفیٰ باللہ وکیلا، کام بنانے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ ہر طرح کے کام بنا دیتا ہے. مانگو اللہ سے، کوشش کرو، دعا اور کوشش انسان کے لیے ایک بنیادی چیز ہے، وہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آئے گی. آگے آیت ہے ایک آیت، اس کے بعد پھر مزید نیا عنوان شروع ہوگا، لیکن اگلی آیت بھی مستقل پیچھے والے احکام سے الگ ہی ہے، بس یہیں تک رکھتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.